میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے دو احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جس موضوع پر ہم نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے باہم تعلقات، باہم رہن سہن، کہ وہ آیا ہم تعلقات کو ٹھیک رکھیں، درست رکھیں اور صلہ رحمی کا معاملہ کریں اور قطع تعلقی سے بچیں۔ تو اس میں اللہ کریم جس تعلقات کا فرما رہے ہیں وہ کون سے تعلقات ہیں، وہ کن کے ساتھ ہیں، وہ کون سے رشتہ دار ہیں، وہ کون سی رشتہ داریاں ہیں۔ یہاں پر سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اس اللہ کی ذات سے ڈرو کہ جس اللہ کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کو مانگتے ہو، اس اللہ کی ذات سے ڈرو کہ جس کی بنا پر، جس کے نام لے کر، جس کی قسمیں کھا کر تم اپنے درمیان باہم سودا گری کرتے ہو، باہم معاملات کرتے ہو، بہت سارے اس طرح اپنے حقوق کو تم اللہ کا نام بیچ میں ڈال کر لے لیتے ہو، تو اس اللہ کی ذات سے ڈرو۔ والارحام، اور اپنے رشتہ داریوں کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اس حوالے سے کہ باہم رشتہ داریوں کے ساتھ تعلقات کو نبھائے رکھو۔ تعلقات کا نبھانا انسان کے لیے عمر کے حوالے سے، مال کے حوالے سے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ جو بندہ رشتہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے شریعت کے مطابق نبھاتا ہے اور ان کو اپناتا ہے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی حق دیتا ہے، تو اللہ کریم اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے تعلقات کو توڑتا ہے، قطع تعلق کی طرف آ جاتا ہے، صلہ رحمی کو پس پش ڈال دیتا ہے اور رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتا، بھائی بندی، بھائی چارگی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو ایسا بندہ عمر بھی زیادہ مل جائے، مال بھی زیادہ مل جائے، تو فرمائے کہ ایسے بندے کے زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوتا، اطمینان اور چین اس کو نہیں ملتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ جس بندے کے ذہن کے اندر، دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ بس میں ہی میں ہوں، کوئی میرا رشتہ دار نہیں، میں نے کسی سے کچھ تعلق نہیں رکھنا، میں نے کسی سے رشتہ داری نہیں نبھانی، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ انانیت آ جاتی ہے، اور انانیت ہی خطرناک اور شیطان کا بویا ہوا بیج ہے کہ جو بندہ انانیت پر اتر جائے، تکبر پر اتر جائے، تو اس کو یوں سمجھو کہ بلندی سے پستی کی طرف آنے کی پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھ دیا۔ اب وہ اوپر سے نیچے تو آ سکتا ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تکبر والا شخص آپ کے سامنے ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ شیطان کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنا بلند و بالا تھا، یہ کتنا اس کا ہر ایک آسمان پہ مختلف نام تھا، کسی پر عابد، کسی پر زاہد، کسی پر عارف، تو ساتوں آسمانوں پر مختلف نام اللہ کریم نے ان کو دیے تھے، اس بنا پر کہ اس کا مرتبہ بڑا اونچا تھا، اس کا مقام بڑا بلند تھا،
اس لیے اللہ کریم نے اس کو اس طرح کے اعزازات سے نوازا تھا. لیکن جیسے ہی اس کی انانیت آئی، تکبر اس کے دل کے اندر آیا، تو اللہ کریم نے تمام تر جتنے بھی مراتب تھے، مقامات تھے، جتنے بھی درجات تھے، وہ سارے کے سارے درجات اس سے چھین لیے، اور یہاں تک کہ جو اپنی خوبصورت جنت ہے اس سے بھی اس سے کہا کہ قال فخرج منها فانک رجیم، تو میری اس جنت سے بھی نکل جائے تو مردود ہے. تو کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ بھی تکبر سے، انانیت سے، کہ انانیت جہاں پر آ جائے تو آدمی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ہی میں ہوں، میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے رشتہ داری نہیں نبھانی، اگر میرے پاس مال ہے اس کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میرے مال پر میرا رشتہ دار کہیں نظر نہ رکھ لے، مجھ سے کچھ پیسہ نہ مانگ لے، مجھ سے جائیداد کے اندر میری بہنیں کچھ حصہ نہ مانگ لے، میری اسی طریقے سے پھوپھیاں ہیں ہماری جائیداد کے اندر سے کوئی حصہ نہ مانگ لے، اس لیے ان سے کوئی تعلقات زیادہ نہیں رکھنے. یہ اس کے اندر ذہن کے اندر چیز ہو تو بہت خطرناک چیز ہے. تو فرمایا کہ ایسے بندے کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مال میں بھی کمی آتی جائے گی، ساتھ ساتھ عمر اگر اس کی زیادہ ہے تو اس کی عمر کے اندر بھی کمی آتی چلی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور الحمدللہ تمامی مسلمان کا اس پر ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ، کہ جو بندہ اس بات کو اچھا سمجھتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، اس کے فرمائے کہ مال کے اندر کشادگی آ جائے، او ینسأ لہ فی اثرہ، اور فرمائے اس کی عمر کے اندر اضافہ اور برکت ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی والا معاملہ کرے، تعلقات کو نبھائے رکھے، تعلقات کو توڑے نہ. تعلقات کو توڑے گا تو اس کی عمر میں بھی کمی آ جائے گی، اس کے مال کے اندر بھی کمی آتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو یہ پھر ہمیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوگی، سمجھ میں آ گیا کہ فرمایا کہ بے برکتی کا سبب کیا ہے؟ لوگوں سے تعلقات کو توڑ کے رکھنا، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں سے، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں سے. اور رشتہ داروں میں یہاں پر والارحام کا لفظ اللہ لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے ہاں شاید رشتہ دار ننیال اور ددیال کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دادا دادی نانا نانی، اسی طریقے سے پھپھی ماموں خالہ، یہ بس یہ ہے. نہیں، اگر بندے کا کہیں رشتہ ہو جائے تو اس کا سسرالی جو خاندان ہے وہ بھی فرمایا ارحام کے اندر آ جاتا ہے، وہ بھی اس کے رشتہ دار کہلائیں گے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ عجیب سا، کیا بتائیں کہ عجیب سا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. سسرالی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کچھ عجیب سا سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ ان کے ساتھ وہ تعلقات اپنانے کا حکم شریعت کی روح سے نہیں ہے کہ جو ہمارے ددیال والوں سے ہے، ننیال والوں سے. ایسا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں حقیر والی نظر سے دیکھا، حرج تو نہیں کرتا ہوگا، 100 میں سے تقریباً 80% یہی معاملات. خاص طور پہ اللہ معاف فرمائے اگر اس بات میں کہاں تک صداقت سچائی ہے کہ زیادہ تر پنجاب کے علاقوں کے اندر عجیب سمجھا جاتا ہے اس کو، زیادہ سسرالی رشتہ دار کو نعوذ باللہ نیچا سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے کہ یار میرے تو سالے ہی ہیں، یہ میرے سالی ہے، میرا فلاں بھلے سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہی غالباً تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ارحام کے ذیل کے اندر سسرالی رشتہ دار بھی داخل ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جو ارحام کا لفظ ہے یہاں پر جہاں ددیالی رشتہ دار ہیں، ننیالی رشتہ دار ہیں، ساتھ میں فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا سسرالی رشتہ دار بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات ہوں جیسے کہ آپ کے ددیال والوں سے، ننیال والوں سے. اگر ہم یہ تعلقات بحال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی کشادگی عطا فرمائے گا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج اسی وجہ سے ہر ایک مسلمان چاہتا بھی ہے کہ یار میرے مال میں برکت ہو جائے، میری عمر مجھے اچھی مل جائے، صحت تندرستی مل جائے، لیکن جو عمل اللہ کے رسول نے بتلایا ہے وہ عمل کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہے. وہ عمل بہت ہی آسان ہے، وہ فلیصل رحمہ، ہر ایک کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھو، صلہ رحمی والا معاملہ کرو، جس سے فرمایا ٹوٹے وہ اس سے جڑ جاؤ، جس سے تعلقات کو اپنے توڑا وہ اس کے ساتھ جوڑ لو.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک، کہ جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جڑ جا۔ آگے کیا فرمایا؟ واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو فرمائے کہ تیرے ساتھ برائی والا معاملہ کرے تو اس سے جس کا جواب دے اچھائی کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ ان تعلیمات پر اگر عمل کریں گے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، جیسے آج ہم بھٹک رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو شاید کہ کل اس سے زیادہ کھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہے نا، پورے کل کائنات کے نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت کا فرمائے کہ سارا کا سارا صحرا سجدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری شریعت مطہرہ لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد آج ہم نے آپ پر فرمایا کہ اس دین کو مکمل اور کامل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اسلام دے کر ہم راضی ہو گئے اس بات پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین لے کر آئے، پورا دین، پوری شریعت ہمیں سمجھائیے، پھر اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو بندہ فرمائے کہ صلۃ رحمی والا معاملہ کرتا ہے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق کو بحال رکھتا ہے، ویسے ہی وہ بڑا خوش رہتا ہے، ہنس مکھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر عجیب عجیب سے اس کو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک کتاب کے اندر حضرت مولانا نعمان صاحب کی کتاب ہے، اس میں بہت پیارا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، کہ فرمایا کہ وہ ایک عام سا ملازم تھا، سرکاری ملازم تھا، سرکاری ملازم تھا، لاہور کے اندر ملازم تھا۔ تو اس کے علاوہ کوئی گزر بسر، اس کے علاوہ کچھ اور چارہ کار نہ تھا، اپنا کوئی ذاتی گھر بھی اتنا خاص نہیں تھا۔ بس فرمایا کہ ان کے کوئی کسی سرحد کے علاقے کا نام بتایا تھا، وہاں پر ان کے کوئی کچھ جگہ تھی، بھائی بھی رہتے تھے، بہنیں بھی وغیرہ سب تھی، وہاں سے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے لاہور آیا ہوا تھا۔ وہاں پر کرتا تھا، تعلقات اس کے بڑے اچھے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور دیگر جتنے بھی اس کے تعلقات والے تھے ان تمام کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ تو فرمایا کہ جب اس کے حصے کے اندر غالباً 3 کمرے کا گھر آیا، جب بٹوارا ہوا زمین کا، ان کی جائیداد جو تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کے حصے کے اندر جو مال آیا تھا، یعنی 3 کمروں کا گھر آیا، اب وہ کہا کہ وہ ملازم تھا وہاں پر، اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، ان کا خرچہ اٹھاتا، اپنا خرچہ اٹھاتا، اور گھر والوں کو جو ضرورت پڑتی ان کو دے دیتا اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر اللہ کریم نے کیا کیا، فرمایا کہ جب اس کو 3 کمرے کا گھر ملا، اس کمرے کی قیمت لگا دی اس کے بھائی نے جو وہاں رہتے تھے، کہ مجھے یہ چاہیے، اگر آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ کتنے کا لیں گے؟ کہا کہ مجھے تو کم سے کم میں چاہیے۔ کہا آپ کتنے دے سکتے ہیں؟ کہ اس زمانے کے اندر، اس زمانے کا مطلب یہ 1983-84 کی بات بتا رہے، کہ 20,000 روپے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ لے لیں، آپ کے لیے آسانی سے آپ دے سکیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، میں آسانی، بہت آسانی ہے۔ 20,000 روپے میں وہ اب دے دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے پاس۔ وہ یہ معاملہ کر کے پھر اپنے وہاں نوکری پر آ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ 3 ہی مہینے گزرے تھے، اس کے ساتھ فرمایا کہ کہاں سے لگا تھا وہ ملازم، بالکل نوکری کے ذریعے سے ساتھ میں 20ویں گریڈ تک وہ پہنچ گیا 3 مہینے کے اندر۔ اور فرمایا کہ 3 مہینے کے اندر اللہ کریم نے لاہور کے اندر ایک شاندار اس کو ایک گھر دے دیا، وہیں پر وہ رہائش کرنے لگا، ساتھ میں فرمایا کہ اپنی والدہ کو اور بھائیوں کو بھی بلانے لگا وہاں پر۔ تو اللہ کریم کی راہ کے اندر اگر کوئی بندہ یوں اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات کو نبھاتا ہے، صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہے، جہاں فرمایا کسی پر بوجھ ہے، وزن ہے، اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یوں راستے نکالتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر آن، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکالتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق وہاں سے دیتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ اپنی خرمستیوں میں،
اپنی موج مستیوں کے اندر اپنے ہی نعوذ باللہ اپنی ہی شریعت کو بنا کر اپنے اوپر ہی لاگو کرتے ہوئے اس سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے پاس سب کچھ بھی ہو سکون نہیں ہوتا. سب سے بڑی دولت آج دنیا کے اندر اگر ہے نا وہ چین اور سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے تو آپ کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے بنگلے کوٹھیاں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، سب کچھ ہے، جائیداد ہے، مال ہے، اسباب ہے، ساری چیزیں آل اولاد ہے، لیکن سکون نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ایک بیمار آدمی جب ہوتا ہے نا جس کو بخار ہو جائے اس کو یوں لگتا ہے کہ شاید سب میری طرح ہے، سب کو بخار ہے. جیسے مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا سب کو ہی نہیں لگ رہا، جیسے مجھے کچھ یہ جہاں اچھا نہیں لگ رہا سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، کوئی بھی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. اسی طریقے سے فرمایا جس بندے کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، اس کو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس کو تھوڑے کے اندر مزہ آتا ہے. جس بندے کے بعد تھوڑا سا ہو لیکن سکون ہو، اطمینان ہو، تو سکون اور اطمینان حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیمات کے اندر ہی ہے. ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے انشاءاللہ العزیز چین اور سکون مل جائے گا. اور اپنی زندگی کے اندر تعلیمات ان کی آ گئی تو ہمارا جو مستقبل ہے نا ہماری اولاد کے مطابق وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ اللہ معاف فرمائے وہ پچھلے ہفتے ہم نے شاید دعا کی تھی تو کسی ساتھی نے بتایا کہ وہاں تو واقعہ کہیں قریب کا ہی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے کہ لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو بہت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، نہ ہم کوئی مخالف ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید یہ علماء مولوی حضرات دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کیا کوئی مخالف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سیکھنا چاہیے لیکن ضرورت کی حد تک، اس کو مقصد نہ بنائے. بھائی یہی ضرورت کی حد تک کہ آدمی کی ضرورت مکمل ہو جائے ٹھیک ہے، کسی اپلائی کرتے جاب لگی نوکری لگی ساری بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کو بھی سکھانا چاہیے. اپنے دین بہت ضروری ہے. اگر دین ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، ہماری اولاد کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہی بچہ جس کو آپ نے بہت اچھا بہترین طریقے سے پڑھایا ہے، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں دلوائی ہیں، کون کون سی یونیورسٹی کالج کے اندر آپ نے داخلہ کروایا اور مہنگے پیسوں کے اندر مہنگی فرمایا کہ فیسوں کے ذریعے سے آپ نے ان کو پڑھایا، پھر پڑھا چڑھا کر لندن اور امریکہ بھیج دیا. اب وہ چلے گئے یہاں پر ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. ماں باپ بیچارے یہاں پر اپنے آپ کو اپنی پرانے زمانے کو کوس رہے کہ یار شاید کہ کچھ نہ کچھ ہمارا کچھ آسرا یہاں پر ہوتا. کب ہوتا کہ جب ہم ان کو دینی تعلیم بھی دیتے. باپ اکیلا گھر پہ رہ کر انتقال ہو گیا، بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے. انتقال کے بعد جب دیکھا کہ بھائی آمد و رفت لگی ہوئی گاڑیوں کی، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، پھر معلوم ہوا وہ لوگ سمجھتے تھے اڑوس پڑوس والے کس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. بعد میں پتہ چلا اس کے تو 2-3 بیٹے بھائی نے، کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے، کوئی رشتے دار کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اگر یہی والد اپنے بچوں کو کچھ دین کی تعلیم بھی دے دیتا نا، خدا کی قسم اس کو اکیلا نہ چھوڑتے، اس کی نگرانی کرتے. پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ خود نہیں جاتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. بھائی نہیں جاتا تو بچے یہیں آ جاتے. آخری وقت ہے، کیا پتا کس وقت روح اللہ کی طرف حوالے ہو جائے، لیکن فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر بالکل اس کو چھوڑ دینا بے یار و مددگار. یہ فرمایا تعلیمات نبوی اور تعلیمات الہی سے دوری کا معاملہ ہے. اس لیے گزارش یہ کرتا ہوں میں آپ سے بھی کہ بھی اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی لازمی دو تاکہ آپ کا خیال کریں. اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، اللہ کے رسول کے فرمان ہمیں سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ماں باپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے رہو. یہاں تک آتے کہ شادی شدہ شخص ہو جائے، اس کی 2 بیویاں بھی ہوں، اگر وہ نہیں کرتی خدمت، ان کو ضروری بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کو ایک سائڈ پہ رکھو، خود اپنی ماں باپ کی خدمت کرو. کو میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹہ اپنے والدین کو دوں گا تو فرمایا کہ بیویوں کو حقوق کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی شریعت کے مطابق. یہاں تک حکم ہے. جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس انداز میں، اللہ کی قسم کل اس کی بھی خدمت اسی طرح کی جاتی ہے، جسے کرنا ویسے ورنا. وہی سارے معاملات ہیں. اگر جو بندہ اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق چلتا ہے
تو پھر اس کی زندگی برباد ہے، لیکن جو شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق چلتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے۔ یہ مختصر سی زندگی بھی اس کو لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور زندگی دے دینا تاکہ میں اپنی آخرت اور جنت کو اور بڑا کروں، اس کو اس وجہ سے اس کو حویث اور لالچ ہوتی ہے اپنی زندگی کی کہ میری جنت اور آخرت اچھی ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑی اور زندگی مل جائے، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ دنیا کو اور کما لوں، دنیا کو اور حاصل کروں۔ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے خود بھی اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آشنائی کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔